ان کی بیگم منتیں ترلے کر کر کے اکلوتے کاکے کو 2 وقت کے کھانے جتنے ناشتے کو نوش کروانے میں ہلکان ہو رہی تھیں۔ کھا لے میرا نوشا، میرا پپو، چل میرا پتر، ماں کو تنگ نہ کیا کر روز کے روز، بس ایک اور پراٹھا ختم کر اور پھر بھلے سے جا کر دوبارہ سو جانا۔ اوئی شاباشے، ٹھسا اور پھر سلا، پھر ٹھسا اور دوبارہ سلا، اور پھر ایک دن اس ٹھوسنے اور سونے کے نتیجے میں کمرے کی چھت پھاڑ کر تیری گود میں آ کر گرے گا یہ میزائل۔ تیرے کمرے کے بالکل اوپر ہی ہے اس کا کمرہ۔ شیخ صاحب غصے اور کوفت سے بیوی کو ٹوک بیٹھے، جو زبردستی نیند سے بند ہوتی آنکھوں والے جوان پتر کو حلق تک بھر کر دوبارہ بستر توڑنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ خیری صلاح، میرا پتر کیوں ہونے لگا میزائل؟ وہی نہ بولتے جایا کرو جی، بچے کو نظر لگتی ہے۔ اس نے نہیں کھانا تو کیا آپ کھاؤ گے جی؟ آپ تو ویسے ہی دوسروں کے ہاتھ سے پیٹ بھر آتے ہو۔ مسرت بانو کو خاصا برا لگا تھا، جب ہی جواباً شیخ جی کو بھی چوٹ لگا گئی۔ تیری انہی باتوں نے اس کا کک نہیں رہنے دیا، پال پال کر سانڈا کیے جا رہی ہے۔ اب تو اسکوٹر پر بھی بیٹھتا ہے تو اس کے پرزوں سے بھی ہائے ابا جی جیسی آواز نکلتی ہے۔ زیادہ مخول نہ کریں شیخ جی، میرا بیٹا کوئی نہیں ہے سانڈا سونڈا۔ چل تو سونڈا ہی کہہ لے، شیخ جی مزہ لیتے ہوئے بولے۔ ویسے بھی اس کی باڈی سنڈے جیسی ہی لگتی ہے، سر سے پاؤں تک گول گول اور بس گول۔ چاؤ چاہی پینٹ شرٹ پھنسا لے تو لمبے ہو بہو گاؤ تکیا لگتا ہے۔ شرٹ کے سارے بٹن 90 کے زاویے پر کھڑے رہتے ہیں۔ اپنی بات کے اختتام پر شیخ جی خود ہی زور زور سے ہنسنے لگے، اور اس ہنسنے کے چکر میں ان کے کرتے کا آخری بٹن جھٹکوں کی تاب نہ لاتے ہوئے پھڑک کر گرا تھا۔ آخر ان کی توند بھی تو پانی سے بھرے بڑے غبارے کی طرح تھل تھل کرتی تھی۔